اسلام میں ایک خدا کا تصور ہے۔ اب جب ایک پڑھا لکھا آدمی اس تصور پر علمی اعتبار سے سوچتا ہے تو اس کو ایک کلو یہ ملتا ہے کہ جب ہم اپنے یونیورس پر غور کرتے ہیں تو یہاں کی تمام چیزیں بہت ہی زیادہ ہارمونی کے ساتھ ورک کر رہی ہیں۔ یہاں کی ایک ایک چیزیں ایک سسٹم میں ہے۔ ایسے ایک سسٹم والے ورلڈ اور ہارمونی والے یونیورس میں ایک سے زیادہ خدا کا تصور ورکیبل نہیں ہے۔ لہٰذا خود فزسسٹ کی نگاہ میں پچھلے زمانے میں یہ تصور تھا کہ دنیا کو بہت ساری طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ مثلا عام طور سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کو 4 طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں: گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک نیوکلیئر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ تو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ 4 طاقتیں ہیں جو مل کر پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ لیکن آئنسٹین کو اس پر ڈاؤٹ ہوا اور اس نے کہا نہیں، پوری کائنات کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ ایک سے زیادہ طاقت کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا اس پر اور ریسرچ ہوا اور فائنلی 21ویں صدی میں وہ تھیوری ڈسکور کی گئی جسے ہم اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک طاقت کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنٹسٹ کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذہب کی زبان میں بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ وہ جب بھی بات کریں گے وہ اس کے لیے سائنٹیفک ٹرمینولوجی ہی استعمال کریں گے۔ اب اہل مذاہب کا کام ہے کہ وہ ان ٹرمینولوجی کو لیں اور اپنی ایمان و یقین کو اور پختہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں خدا کا جو تصور ہے وہ ایک خدا کا تصور ہے۔ وہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ ایک ہی خدا ہے جو ہمارا سسٹینر بھی ہے، وہی خدا ہے جو ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسری ہستی، کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جس سے کہ آگے ہم اپنا سر جھکائیں، جس کو ہم اپنا معبود سمجھیں، جس کو ہم اپنا کنٹرولر سمجھیں، جس کو اپنا ہم سسٹینر سمجھیں۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ سوچ رکھتے ہیں، ایسے ہی سوچ کو ہم شرک کہتے ہیں، اور اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔